بسم الله الرحمن الرحيم. وسنجعل نبوها الأتقى. صدق الله العلي العظيم. وكان في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت نظم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے یار غار یار نثار حبیب پروردگار امام العاشقین امام المتصدقین شہنشاہ اہل تجرید امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی نظر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیسا پایا اور ان کی رائے حضرت ابوبکر کے حوالے سے کیا تھی، اور اہل بیت حضرت صدیق اکبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کے سامنے بھی اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی اہمیت کتنی دیتے تھے. اہل بیت ان سے مراد وہ لوگ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سسرال، اور جہاں پر آپ نے اپنی بیٹیاں دیں وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، جن میں آسان لفظوں میں حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں. ان سب کا متفقہ نظریہ ماننا یہ تھا کہ جو شانیں اللہ نے ابوبکر کو عطا کی ہیں وہ امت میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا این ابوبکر، ابوبکر کدھر ہے؟ راوی کہتے
صحابہ کا مجمع لگا ہوا، لیکن سرکار کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں تو صدیق اکبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ تیسری مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا، ارشاد فرمایا ہے میرے اللہ نے زبان سے میرے جاری کروا رہا، اور متعلقہ ہے ابو بکر کے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے محمد ابو بکر کے بارے میں فرما دیجئے کہ تیرے جیسا بہترین آدمی انبیاء اور رسولوں کے بعد میں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ اگر تو ابو درداء سے روایت ہو، اگر تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو، حضرت انس بن مالک سے روایت ہو، یا حضرت انس بن مالک نے کہا، یا عبداللہ ابن عمر نے کہا، یا عمر فاروق نے کہا، یا عثمان غنی نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہ اس ہستی کے زبان اطہر سے لکھے ہوئے کلمات ہیں جس ہستی کو اللہ عز و جل نے امام الانبیاء کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو خبر دو میرا اللہ کہتا ہے اے محمد ابو بکر کو بتا دیجئے کہ انبیاء و رسولوں کے بعد جو میں نے مرتبہ عطا کیا ہے میں نے ابو بکر کو عطا فرمایا۔ مختصر بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ غیر متنازع ہے۔ کوئی اپنے آپ کو وہابی کہے، کوئی شیعہ کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی سنی کہے، وہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ طبقہ مرتدین میں یا کفار میں شامل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنانے کا سوچے۔ تو یہ زبان اطہر ہے سرکار کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں زبان سرکار کی ہوتی ہے، کلام رب کا جاری ہوتا ہے۔ اور نگاہ کیسی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دست اقدس کی برکت سے، رب کے اس قدرت والے ہاتھ کی برکت سے جو ہو چکا، قیامت تک جو ہوگا، سارے کے سارا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا کلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ایسا ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد ابو بکر جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کروں گا، میں حضرت انس کی بات نہیں کروں گا، حضرت ابو ہریرہ کی بات نہیں کروں گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات نہیں کروں گا، عبداللہ ابن مسعود کی بات نہیں کروں گا، عبد الرحمن بن عوف کی بات نہیں کروں گا، عثمان غنی کی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایسے صحابی کہ جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا، اور ایسی ہستیاں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو سرکار کی مصاحبت عطا فرمائی، انہوں نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، آقا سے قرآن سنا، آقا کی خدمت کی، سرکار سے مل کر جہاد کیا، صبح و شام جن کی نگاہیں سرکار کا چہرہ تکتی تھی۔ یہی ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور جن کے نام کا، جن کی محبت کا دعویٰ کر کے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے آل رسول کی محبت کی آڑ میں شان صدیق اکبر کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک عقل ہے میری اور ایک ہے آپ کی، ایک زمانہ ہے ہمارا، ایک ہے میاں صاحب کا، ایک ہے پیرا شاہ غازی کا،
ایک ہے پیچھے جائے تو حضرت غوث پاک کا، اس سے بھی بہتر زمانہ حضرت حسن بصری کا، اس سے بھی بہتر زمانہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو حضرت علی کا زمانہ۔ حضرت علی کے زمانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی کہ لوگوں بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس زمانے کے ساتھ ہوئے، پھر اس کے بعد وہ جو اس کے ساتھ ہوئے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا وہ بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا عطا دیتے ہیں، کیا مقام دیتے ہیں، ان کی نظر میں اہمیت کیا ہے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، سرکار کی زوجہ ہے، مومنین کی ماں ہے، ان کی بھی بات نہیں کروں گا میں۔ تو کہہ سکتا ہے شیطان جو ہے وہ ذہن میں لا سکتا ہے کہ بیٹی ٹھیک ہے، باپ کے بارے میں، والد کے بارے میں تو انہوں نے بہتر بات ہی کرنی تھی، کمزور بات تو کر نہیں سکتی تھی۔ پنجتن پاک میں سب سے پہلا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کا لیا جاتا ہے۔ حضرت علی وہ شخصیت جن کی شان میں اللہ کے قرآن کی تقریباً 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، بلکہ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تقریباً 17.5 لاکھ اسناد زبانی یاد تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، فضیلت کے بارے میں، شان کے حوالے سے جو حدیثیں، جتنی کثرت سے حدیثیں حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں کسی اور کے بارے میں نہیں آئی۔ بہت ساری حدیثیں حضرت علی کے فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن اللہ نے فضیلت پر افضلیت جو عطا فرمائی ہے وہ صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی جن کی شان میں قرآن کی 300 آیات نازل ہوئی، جن کی فضیلت کے حوالے سے صحابہ میں سب سے زیادہ ان کی فضیلت کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ بدر کا میدان ہوتا ہے، کفار جو ہیں 70 جہنم واصل ہوئے، ان میں سے 21 کو موت کے گھاٹ جہنم میں اتارا ہے تو حضرت علی کی تلوار نے اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی تلوار، بہادر تھے، دلیر تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نظریہ کیا تھا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے تھے کہ ابو بکر کون ہے؟ آپ کی جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے محبت کیا تھی؟ ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے امام ابو نعیم نے، اسی طرح امام طبرانی نے اس کو المعجم میں نقل کیا، اسی طرح تاریخ بغداد میں خطیب نے نقل کیا، اور اسی طرح مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کے جرمٹ میں شامل تھا، اس میں ابو بکر بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، چل کر کہیں جا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ایسے ہوا میرے قدم اٹھے اور میرا قدم صدیق اکبر سے آگے بڑھ گیا، میری پیٹھ ابو بکر کی طرف ہو گئی، آقا نے روکا، ارشاد فرمایا اما تمشی اماما، ابو درداء تو اس سے آگے قدم کرتا ہے کہ جس سے افضل بندے پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ سبحان یہ راوی ہے حضرت ابو درداء سرکار کے صحابی، وہ ابو بکر صدیق جن کی بارگاہ کا ادب وہ ہستی بتا رہی ہے کہ جس کا نام، جس کا لقب امام الانبیاء ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو درداء تو ایسے بندے کے آگے چلتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ مقام جس کو عطا فرمایا۔ مزے کی بات ہوتی ہے، یہی حدیث
انبیاء کے بعد آقا نے جو ارشاد فرمایا سورج کسی ایسے بندے پر انبیاء اور رسولوں کے بعد نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر جیسا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو آقا کی اولاد میں سے نقل کرنے والی ذات اس ہستی کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، والد کا نام ہے امام باقر. امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، اپنے والد کا نام ہے امام زین العابدین. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا اور والد کا نام ہے مولا کائنات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. امام حسین کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے یہ فضیلت جو ابو بکر کی ہے میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، یہ فضیلت میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے اپنے والد حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا. کون سے؟ حضرت علی کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں جس کو میرے بیٹے جعفر نے بیان کیا، جس کو میرے بیٹے کو سن لے، مثلا میرے بیٹے امام باقر نے بیان کیا، امام زین العابدین نے بیان کیا، حسین نے بیان کیا، اور میں علی بیان کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر جیسے شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، یعنی جو شان اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد کسی کو عطا فرمائی نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہ بات حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر جیسا بندہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل بندہ ابو بکر جیسا میں نے پیدا ہی نہیں فرمایا. جب یہ حدیث مبارکہ کوئی راوی روایت کرتا ہے عقیدے کے حوالے سے، امام جعفر صادق نے کہا اپنے والد حضرت امام باقر کے بارے میں، انہوں نے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں، انہوں نے حضرت امام حسین کے بارے میں، انہوں نے حضرت علی کے بارے میں. گویا امام جعفر بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، امام باقر بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، امام زین العابدین بھی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، امام حسین بھی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، حضرت علی بھی اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں. اور حضرت علی گویا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ وہی عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو عقیدہ مجھے سرکار کی بارگاہ سے عطا کیا گیا کہ ابو بکر جیسا بندہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ عز و جل نے اس جیسا افضل، اس جیسا اکرم، اس جیسا بہترین بندہ اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. جیسا بندہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی. اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام باقر، اور وہ اور کون؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. ان کی عقلوں سے کسی کی عقل بڑھ گئی، ان کے علم سے کسی کا علم بڑھ گیا. جو آنکھیں بند کرے تو قلب کی نگاہ سے رب کا دیدار کر لے. جن کا مقام یہ، جن کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا اور جن کے نسب کا معاملہ یہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب. تو یہ حضرات اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کی لڑی، متصل سند حضرت امام جعفر صادق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ سارے کے سارے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ ہمیں سرکار نے عطا فرمایا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، بلکہ ایک اور حدیث مبارک حضرت علی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بچھوایا. آپ نے 3 مرتبہ سنا ہوگا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ رات، کون سی رات؟ وہ سرکار کے سامنے آپ پڑھا کرتے تھے واجمل من کا اللہ تعالیٰ آسان من کا اللہ تعالیٰ اور ایک دم قرآن من کل
کہاں کا خلقت کما تشاء، آقا آپ جیسا کسی نے مانے جنا ہی نہیں، نے دیکھا ہی نہیں، نہ آپ سے کوئی حسین، نہ آپ سے کوئی اجمل، نہ آپ سے کوئی خوبصورت، میری آنکھ نے کیا کہ کسی کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ اسی منبر پر آقا کے صحابی حضرت حسان، ان کے بارے میں آقا کہتے تھے، فرماتے تھے حسان تیری مدد اللہ جبریل کے ذریعے فرماتا ہے۔ حضرت جبریل ان کی مدد کر رہے، حضرت حسان کے لیے منبر بچھا، حضرت حسان منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آقا کی نعت پڑھی۔ نعت پڑھنے کے بعد انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر آپ نے اشعار پڑھے، ان اشعار ٹائم جب کم ہے وہ آخری مصرع، وہ آخری جو شعر ہے وہ بیان کروں۔ حضرت حسان نے سرکار کے سامنے کہا، فرمایا وقال حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا، حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا قال حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریۃ لم يعدلوا به رجلا، آقا یہ جو آپ کے ابوبکر ہیں، یہ جن کا نام عبداللہ ہے، جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، جن کو صدیق کا لقب ملا ہے، آقا قد علموا پوری کائنات والوں نے جان لیا ہے۔ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، منبر پر بیٹھے آقا کی سامنے، آقا کی بارگاہ میں یہ شاعر اشعار پڑھ رہے اور منقبت پڑھ رہے، شان صدیق اکبر بیان کر رہے۔ آقا ہم سب نے جان لیا، ہم سب نے مان لیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر جیسا پیارا آپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو پیار ہے، ابو بکر جیسا افضل اللہ نے پوری کائنات میں انبیاء رسولوں کے بعد پیدا ہی نہیں کیا۔ پڑھ رہے ہیں حسان آقا کے صحابی، اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت حسان نے میرے سامنے سرکار کی بارگاہ میں جب یہ اشعار پڑھے کہ آقا ابو بکر جیسا بندہ اللہ عز و جل نے پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے مسکرائے کہ آقا کے صرف سامنے کے دندان مبارک نہیں بلکہ آقا کے پچھلے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پوری بریت میں سے، پوری کائنات میں سے کوئی بندہ نہیں جو ابو بکر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو حضرت علی روایت کرنے والے آپ، اگر دنوں میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت علی شان صدیق اکبر بیان نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ جو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے بارے میں یا اپنی شان کے حوالے سے بک کرے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ حقیقت میں حضرت علی کا گستاخ ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، آقا نے ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے وقت میں محبت علی کا نعرہ لگا کر، محبت علی کا دعویٰ کر کے ابو بکر کے بارے میں کہا جائے گا، مقاصد کیے جائیں گے، تو آقا نے شان صدیقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی زبان سے نکلوا کر پوری کائنات کو پیغام دیا کہ علی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، علی ہمیشہ بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ علی نے یہ جو کہا ہے، علی نے یہ جو بتایا ہے، علی کا جو عقیدہ ہے کہ ابو بکر جیسا بندہ انبیاء رسولوں کے بعد اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اے محبت علی کے دعوے دارو، سنو، علی حق بیان کرتا ہے، اور علی نے حق کیا بیان کیا ہے؟ ابو بکر جیسا بندہ اللہ نے پوری بریت میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء رسولوں کے بعد یہ حق ذہن میں رکھیے۔ اگلی بات، یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ حدیث مبارکہ موجب ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بڑی خوبصورت ہے۔ سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل جنہ،
حسن بھی حسین بھی دونوں کو اللہ نے عام نوجوانوں کو نہیں جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ آج سنیے حضرت علی کیا کہتے ہیں، حضرت علی کیا بتاتے ہیں، حضرت علی اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں، حضرت علی کیا رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ابو بکر بھی آئے، اچانک عمر بھی آئے، دونوں تھے اکٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور آقا نے ارشاد فرمایا آذان سیدہ کہور اہل الجنہ و شبابها بعد النبیین والمرسلین۔ علی سنو، یہ جو ابو بکر ہیں، یہ جو عمر ہیں، جتنے جنتی بوڑھے ہیں، سب کی سرداری کا تاج اللہ نے ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا۔ کون کہہ رہا؟ حضرت علی۔ اگلی بات سنیں، حضرت علی کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر، آقا نے دونوں کو دیکھا، فرمایا ہاذانی، علی یہ جو دونوں ہیں، یہ جو ابو بکر اور عمر ہیں، ہاذانی، اس میں اشارہ محسوس چیز کی طرف اشارہ جب کیا، ہاذانی سیدہ کہور اہل الجنہ و شبابها۔ اب علی سنو، یہ جو دونوں آ رہے ہیں ابو بکر اور عمر، جنتی بوڑھے ہوں و شبابها، جنتی نوجوان ہوں، سب کی سرداری کا تاج اللہ نے ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہور اہل الجنہ و شبابها، جنتی بوڑھے و شبابها، اور جنتی نوجوان دونوں کی سرداری اللہ عز و جل نے ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا۔ میں کہتا ہوں ایک چیز، اس میں احمد نے حدیث مبارکہ اس کو نقل کیا گیا، وہ بندہ اب جو یہ کہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باغ فتح پر قبضہ کر لیا، وہ سنتے ہیں نا آپ لوگ، انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے خلافت یہ کر دی، انہوں نے خلافت وہ کر دی، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، پوری کائنات میں پہلا بندہ، واحد بندہ جس سے خطاب سرکار نے اپنی موجودگی میں کروایا، تبلیغ کے یہ کہنا تھا، پوری کائنات میں پہلا بندہ، ایک بندہ واحد جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آقا کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی، اور ایسا عظیم بندہ، ایسا عظیم شخص جس کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، داتا علی حجویری جب آپ ائمہ طریقت کا نام لیتے، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں صوفیوں کے بارے میں سننا ہے، صوفیوں کے امام کون؟ فرمایا صوفیوں کا امام سب سے پہلے ہے تو سرکار کے صحابہ، پھر انہوں نے سرکار کے صحابہ کا نام لیا، پھر انہوں نے اصحاب شجرہ کا نام لیا، پھر انہوں نے اصحاب بدر و اصحاب احد کا نام لیا، اشراف مبشرہ کا نام لیا، پھر انہوں نے کہا وَمِنْهُمْ شیخ الاسلام، ان صحابہ میں سے اسلام کا جو پہلا پیر ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وبعد الانبیاء خیر الانام، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ داتا علی حجویری عام بندہ نہیں، داتا علی حجویری امام حسن کی اولاد میں سے، آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کا تعارف کرواتے ہوئے آپ ان کے القابات ڈائریکٹ نہیں کہتے منہم ابو بکر، نہ آپ پہلے تعارف کرواتے ہیں ابو بکر ہے کون؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام وازباد انبیاء خیر الانام و امام پیغمبر و شہنشاہ اہل تجرید و از افات انسانی بعید ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ تعارف کرواتے ہیں کہ لوگوں سنو،
صحابہ میں سے انبیاء کے بعد وَأَذْ بَعْدَ الْأَنْبِيَاء خَيْرُ الْأَنَامِ، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سے تمام نبیوں کے صحابہ اور سرکار کے صحابہ تمام امتوں میں سے افضل بندہ جس کا لقب یہ ہے کہ وہ اسلام کا بھی پیر ہے، جس کا لقب یہ ہے کہ وہ آقا کا بھی امام ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا فرمائی، وہ ہستی دیکھیں نا معراج کی رات سے تمام انبیاء نے سرکار کے پیچھے نمازیں ادا کی، آپ نے سنا ہوا ہے نا، بولے تو سنا ہوا ہے، انبیاء نے سرکار کے پیچھے نمازیں ادا کی، سرکار دو عالم کے پیچھے 1,24,000 لوگ گئے جتنے پیغمبر نے سب نے نمازیں ادا کی، سب نے سرکار کو اپنا امام تسلیم کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا امام، اتنا بڑا امام، عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، انبیاء رہے، رسول رہے، فرشتے رہے، کہنے والے نے کہا قصہ مختصر یہ ہے، رب کے بعد اگر کوئی ہستی عظیم ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا فرمائی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کے پیچھے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں وہ بات کر رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوئی، مثال ظاہری کے قریب کے دن آقا نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا جا کر ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، انہوں نے عرض کیا آقا وہ رقیق القلب ہے، آپ مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو وہ رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھنی ہوگی، فرمایا اس سے جا کر کہو وہ نماز پڑھیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھی، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں، پوری 17 نمازیں سرکار کی نگرانی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت علی اس وقت تھے نہیں ادھر، حضرت علی تو ادھر موجود نہیں تھے، اگر حضرت علی ہوتے تو آقا ان کو حکم دیتے کہ علی تم نماز پڑھاؤ، آئیے سنیے حضرت علی کیا کہتے ہیں، ابن عساکر میں ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جس دن آقا نے حضرت صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازیں ادا کی صدیق اکبر کے پیچھے، میں نے بھی ادا کی۔ جب یہ حکم دیا گیا ان کو پتا تھا کہنے والے کہیں گے حضرت علی موجود نہیں ہے، علی کہتے ہیں ابن عساکر میں کہتے ہیں خدا کی قسم نہ میں بیمار تھا نہ غیر حاضر تھا، میں نے سرکار کی موجودگی میں سرکار کے ساتھ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فیصلہ دے رہے؟ میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، میں نے پیچھے امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام سیدنا امام حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان کی گواہیاں یہ ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام کیا دیا، مختصر عرض کروں ٹائم کم کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ صدیق اکبر کی ناراضگی، مختصر عرض کروں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ کشف القما میں موجود ہے انہی کی کتاب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، یہ پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، اس کی زوجہ تھی حضرت، ان کی شہادت کے بعد یہ حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تو آپ نے اپنی زوجہ کو بھیجا کہ جا کر فاطمہ کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء سے کہا اسماء میرا وقت وصال قریب ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھ پر صرف کپڑا ہی ڈال دیا جائے، کوئی ایسا کام ہو کہ میرے وفات ظاہری کے بعد ہی میرا پردہ رہے، تو
آپ نے کہا کہ رسول اللہ اس طرح کی یہ جو جنازوں کی ڈولی ہے نا یہ سب سے پہلے اگر بنوائی ہے تو صدیق اکبر کی زوجہ نے بنوائی ہے. کس کے لیے بنوائی ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے بنوائی ہے. اور حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے طبقات ابن سعد میں کہتے ہیں کہ ناراضگی تھی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو اہمیت نہیں دے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا جنازے کے لیے لوگ اکٹھے حضرت صدیق اکبر عمر فاروق آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی نماز پڑھو. فرمایا آپ ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں میں نماز جنازہ پڑھوں؟ آگے پڑھیے اور فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائیے. حضرت فاطمہ زہرا کے جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا اور حضرت علی کی موجودگی میں پڑھایا. بلکہ آپ کی موجودگی میں امام حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے اور حضرت علی کے باقی بیٹوں نے، حضرت علی کے جو باقی رشتہ داروں نے بھی حضرت فاطمہ کا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی کی امامت میں ادا فرمائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ عز و جل نے حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا تھا. اور یہ بیان کرنے والے سارے کے سارے جن کا نام لیا ہے وہ سارے کے سارے اہل بیت اور آل رسول میں سے. اللہ پاک ہمیں جیسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ کو اہم ترین بیان ہے اس حوالے سے ٹائم سے آیا کریں، کوشش کیا کریں ٹائم سے آیا کریں. اگلے یہ سارے عقائد